آج کل نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ رشتے کا انتخاب ہے، جس میں والدین بھی پریشان ہیں، نوجوان بھی پریشان ہیں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، مختلف معیارات رکھے ہوئے ہیں۔ دین نے اس حوالے سے تو معیارات بتا دیے کہ عورت کو کس وجہ سے ترجیح دی جائے، اور اس میں اس کا دین، اس کا علم، اس کی خوبصورتی اور باقی چیزیں بھی شامل ہیں۔ لیکن آج جو حدیث میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، وہ حدیث بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زوجین کا انتخاب کرتے ہوئے کس بات کو سامنے رکھیں کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے اور لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو میاں اور بیوی کا تعلق اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور انتخاب کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ہونے چاہیے، آئیڈیل تعلقات کیسے ہونے چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے اس رشتے کا، کہ وہ رشتہ قائم کرتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھیں کہ لڑکی کا خیال ہو، لڑکی کا گمان ہو، لڑکی کا مقصود یہ ہو کہ مجھے ایسا شوہر ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے کے جائے، اور لڑکے کا انتخاب بھی ایسا ہو کہ میرے لیے ایک ایسی نیک بیوی مجھے اللہ تعالیٰ دے جو میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت تک لے کے جائے۔ یعنی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی تو بہت نیک اور پارسا ہے لیکن مرد پارسا نہیں ہے، مرد نیک نہیں ہے، مرد کے حالات کچھ اور ہیں، اور اگر مرد بہت نیک ہے تو عورت جو ہے وہ اس کے کاموں میں نہیں ہے، بلکہ دونوں کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر کے کاموں میں معاون ثابت ہوں۔ اور ہم اگر قرآن مجید کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کو دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھیں، اس کے اندر یہ بات ہمیں واضح طور پہ ملتی ہے کہ ان کا جو اصل مقصود تھا، اصل جو معیار تھا، وہ دین ہی تھا۔ وہ دین کی بنیاد پر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے تھے۔ اور جو یہ زندگی کے جو معیارات ہم نے رکھے ہوئے ہیں، دولت ہے، مال ہے، گلیمر ہے، یہ ساری چیزیں عبث ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، تھوڑی سی سکون ہوتی ہے، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ میاں بیوی اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جو خطبہ نکاح کے اندر بھی جو آیت بیان کی جاتی ہے، جو آیت پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ یہ رشتہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ تقویٰ کی بنیاد پہ بیان کیا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے۔ اور یہ تقویٰ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اللہ سے عورت کے حقوق کے معاملے میں ڈرتا رہے، اور عورت جو ہے وہ اللہ سے مرد کے حقوق کے معاملات میں ڈرتی رہے۔ عورت کو یہ خوف ہو کہ اگر میرے مرد کا کو میں نے حق کوئی مار دیا، کوئی کمی کر دی، تو اللہ کی پکڑ ہوگی مجھے، اور مرد کو بھی یہ ہو کہ اگر عورت کے حقوق کو ادا نہ کیے تو اللہ کی پکڑ ہوگی مجھے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اس اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر سے اس تعلق کو قائم رکھیں۔ اور وہ تعلق کیا ہی خوب ہو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت کہ جب تک تمہارا کسی کے لیے اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو، اور پھر جب تمہارا معیار یہ ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کو پسند کرو، خیر خواہی کا تعلق رکھو، ایک دوسرے کے لیے خیر چاہو گے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہو گے، تو یقینی یہ تعلق بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔